قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورۃ الاخلاص ان سور مبارکہ میں سے ہے جو سور مکیہ کہلاتی ہیں، یعنی ہجرت سے قبل نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض سلف صالحین کا یہ قول مبارک بھی ہے کہ یہ سورۃ مدنیہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. لیکن راجح قول جمہور مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہی ہے کہ یہ سورت جو ہے سور مکیہ میں سے ہے، جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اس سورت مبارک کا مضمون مبارک جو ہے وہ ہے مسئلہ توحید اور رد علی المشرکین. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا کامل اور جامع بیان فرمایا ہے، اور مشرکین کے جتنی اقسام ہیں اور انواع ہیں ان سب کا تقریباً اس چھوٹی سی سورت مبارک میں رد فرمایا گیا ہے. اور اس سورت کے سبب نزول کے بارے میں، شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہمیں اپنے ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں تو آپ ہمیں ذرا بیان فرمائیں کہ آپ کا خدا جو ہے اس کا نسب کیا ہے. مشرکین مکہ نے سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح ان کا بعض مشرکین کا یہ بھی سوال تھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کی ہمیں دعوت دیتے ہیں وہ آپ کا خدا سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، پیتل کا بنا ہوا ہے، یا کس ہاتھ سے بنا ہوا وہ خدا بند ہے جس کی ہم عبادت کریں اور ہم اپنے سارے معبودان کو چھوڑ دیں. تو انہوں نے یہ سوال کیا جس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاخلاص نازل فرمائی. اور اسی طرح بعض سلف صالحین نے ایک دوسرا قول بھی لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر بھی بعض جاہلی یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ آپ اپنے خدا کی کوئی نسب بیان فرمائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے رد کے اندر یہ سورت مبارک جو ہے اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پہ نازل کر. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ سورت مبارک جو پڑھنے میں بہت مختصر ہے اور ایک چھوٹی سی سورت مبارک ہے جو چند آیات مبارک پہ مشتمل ہے اور جس کی چھوٹی چھوٹی آیات مبارکہ ہے، لیکن یہ اپنے موضوع پر اتنی جامع صورت ہے، اتنی کامل صورت ہے کہ اگر اس پر علماء کرام یعنی اپنی زندگیاں بھی صرف کر ڈالیں تو اس کے مضمون کو ختم نہیں کر سکتے. کیونکہ جیسے خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا کے سمندر سیاہیاں بن جائے اور اپنے رب کے کلمات کو لکھنا شروع کریں تو یہ سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن پروردگار عالم کی شان اور صفات اور کلمات جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی. تو یہ سورت مبارک بھی چونکہ توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پہ مشتمل ہے تو اس لیے اس کی جتنی بھی تفسیر لکھی جائے اور اس کے اندر جتنا بھی آدمی اس کی کنہ میں اور گہرائی اور گہرائی میں ڈوبتا چلا جائے
وہ اتنا ہی توحید کے اس سمندر سے موتی تو چنتا رہے گا، لیکن اللہ کی شان اور صفات جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکے۔ اسی لیے اس سورت مبارک کے فضائل میں بہت احادیثیں آئی ہیں جو ہمارے بھائیوں نے الحمدللہ کئی دنوں میں تلاوت کی ہیں، لیکن جو میرے بھائی اور میرے ساتھی صرف جمعہ کے دن آتے ہیں ان کے لیے مختصراً میں ایک دو حدیثیں نقل کر دیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت مبارک کو ایک دفعہ تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک قرآن کی ایک تہائی کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، یعنی سلسل قرآن کے برابر جو ہے یہ سورت مبارک۔ اور اس کی توجیحات میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مقدس کے اندر جو مسئلے ہیں، جو سب سے مہم مسائل ہیں اور بنیادی مسائل ہیں اور مرکزی مسائل ہیں، وہ تین مسئلے ہیں، ایک مسئلہ توحید، ایک مسئلہ رسالت اور ایک مسئلہ قیامت۔ تو چونکہ ایک مسئلے پر اس سورت کے اندر جامع بیان موجود ہے، تو گویا جس نے اس سورت کو پڑھا اس نے ایک مسئلہ پورے کا پورا سمجھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک تہائی قرآن کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارک میں ذکر کیا گیا کہ ایک صحابی تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سریہ میں امیر بنا کے بھیجا، تو جب وہ واپس آئے تو ساتھیوں نے حضور کی خدمت میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس صحابی نے جب بھی ہمیں نماز پڑھائی ہے تو ہر رکعت کے اندر چاہے یہ کوئی سورت بھی کیوں نہ پڑھے لیکن سورت قل هو اللہ احد بھی ضرور پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے انہیں کہا کہ اللہ کے بندے تم ایسا نہ کرو، تم نے اگر پڑھنا ہے تو پھر صرف قل هو اللہ احد پڑھو، اور اگر تم اور سورت پڑھتے ہو تو اس کے ساتھ اس کو کیوں ملاتے ہو؟ تو انہوں نے صاف جواب دے دیا، انہوں نے کہا اگر تم نے میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو میں ہر رکعت میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھوں گا، اور اگر تم نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے تو اور امام مقرر کر دے۔ تو جب واپس آئے حضور پاک نے فرمایا کہ اس سے جا کے پوچھو کہ وہ ایسا اللہ کا بندہ کیوں کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کے خود پوچھا کہ خدا کے بندے تم دوسرے اماموں کی طرح کیوں نہیں پڑھاتے ہو، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد کو کیوں شامل کرتے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت بات یہ ہے کہ مجھے اس سورت مبارک سے بڑی محبت ہے، میں مجبور ہوں اپنی اس محبت سے، اس لیے میں اس سے قرآن نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تجھے میں خوشخبری دیتا ہوں کہ اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں پہنچا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت الاخلاص جو ہے، جو ایک درس توحید ہے اور ایک درس عظیم ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ اتنا جامع معنی کامل مکمل انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس کو 10 دفعہ پڑھے گا، یعنی سورۃ الاخلاص کو 10 دفعہ پڑھا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل عطا فرمائیں۔ تو حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہمیں 10 دفعہ پڑھنے سے ایک محل جنت میں ملتا ہے تو ہم تو ماشاءاللہ پھر کئی محل بنا لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، جنت اللہ کی اتنی بڑی ہے کہ تمہارے تخیل و تصور سے بھی بڑی ہے، تم اس میں کتنی ہی بڑھتے جاؤ اور کتنے ہی محل کیوں نہ بنتے جائیں، اللہ کی جنت کی وسعت میں کوئی تنگی نہیں پیدا ہو سکتی۔ جس جنت کی وسعت کا یہ عالم ہو، جنت ارضھا السماوات والارض، جس جنت کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر 7 زمینیں ایسے برابر بچھا دی جائیں اور 7 آسمانوں کو بھی برابر بچھا دیا جائے تو یہ ایک جنت کا عرض بنے گا، اور اس کے طول کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ تو صرف ایک جنت کا بیان ہے اور اللہ کے پاس تو کئی جنتیں ہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کیا کرو
تو اذا سألتم اللہ الجنة فاسألوه الفردوس الاعلی، حضور نے فرمایا اللہ سے فردوس اعلی کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، 7واں آسمان جس کی زمین بنے گی اور اللہ کا عرش مبارک جو ہے جس کی چھت بنے گا، تو وہ اتنی بڑی عظیم جنت ہے اور اس کے اندر اتنی بڑی ساحہ ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے احوال بڑے تنگ ہیں، میرے رزق کے اندر بڑی کمی ہے اور میں مالی طور پہ بہت پریشان ہوں، اور مجھے بڑے ہموم و غموم ہے کہ میں جو کام بھی کرتا ہوں مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو، یعنی جب تم اپنے گھر میں داخل ہو کر جانا چاہو تو اپنے بچوں پہ اور گھر والوں پہ سلام کیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضور نے فرمایا اگر تیرے گھر میں کوئی بھی نہ ہو اور گھر خالی ہے اور تم اکیلے رہتے ہو پھر بھی سلام کیا کرو اور یوں کہا کرو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس طرح سلام کرنے کے بعد ایک دفعہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد جو ہے وہ پڑھ لیا کرو۔ صحابی فرماتی ہیں کہ حضور پاک کے اس حکم کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے بعد میں نے اس کو شروع کر دیا تو چند دنوں میں اللہ نے میری حالت جو تھی بدل ڈالی، میری غربت جو تھی وہ عمارت میں بدل گئی اور میرا فقر و فاقہ جو تھا وہ غنا میں بدل گیا۔ اسی لیے میرے آقا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایک صحابی کو نصیحت کی، آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کبھی بھی تم ایسی رات نہ گزارا کرو جبکہ تمہیں سورت مبارک سورت قل هو اللہ احد اور سورت قل اعوذ برب الفلق اور سورت قل اعوذ برب الناس کو نہ پڑھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ جس دن سے مجھے حضور پاک نے یہ نصیحت اور ارشاد فرمایا اس دن سے میں نے کوئی رات ایسی نہیں گزاری جب تک حضور کے فرمان پر میں نے یہ تینوں صورتیں نہ پڑھی، یعنی سورت قل هو اللہ احد اور سورت قل اعوذ برب الفلق اور اسی طرح سورت قل اعوذ برب الناس۔ اور اسی طرح میرے آقا کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی صبح کو اور رات کو سونے کے وقت ان 3 سورتوں کو پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ دم کر کے اپنے سارے بدن پہ پھیر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے امراض سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آفات و بلیات سے محفوظ فرما دے۔ تو اس سورت مبارک کی تلاوت کے بے انتہا فضائل ہیں، میں نے مختصر نمونے کے طور پہ عرض کر دیے ہیں۔ اب آپ پوری توجہ کے ساتھ اس سورت مبارک کی تفسیر میں غور کریں اور کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سورت پاک کے سمجھنے کی اور پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد۔ اب دیکھیں ایک ہی لفظ ہے قل، یعنی قل کا معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے، فرما دیجئے۔ هو اللہ احد، وہ اللہ، اللہ اس میں ذات ہے، وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی احد معنی اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب ایک حرف قل ہے لیکن اسی ایک حرف کے اندر مسئلہ رسالت سارے کا سارا آ گیا، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حکم دیں گے کہ فرما دیجیے تو اللہ کی وحی کا تعلق جو ہے وہ پیغمبر اور نبی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی غیر نبی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو اسی سے یہ بات ثابت اور واضح ہو گئی کہ میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسی لیے اللہ نے انہیں حکم فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں کہ اللہ ایک ہے۔ اور اسی طرح لفظ آیا اللہ، اس علماء نے فرمایا یاد رکھیں کہ یہ اللہ کا نام ہے، اس میں ذات ہے، اور باقی جتنے اسماء ہیں ان نے فرمایا کہ وہ صفاتی اسماء ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے، ایک کا معنی یہ ہے کہ الذی لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، ولا نظیر لہ ولا شبیہ لہ ولا مثیل لہ ولا ضد لہ ولا ضد لہ، جس کا کوئی شبیہ نہیں ہے، اس کی ذات جو ہے وہ بے مثل اور بے مثال ہے، اس کی ذات کا کوئی مشابہ نہیں ہے۔
اس کی ذات کے کوئی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ کہیں قرآن پاک میں لفظ آتا ہے واحد کا اور کہیں قرآن پاک میں لفظ آتا ہے احد کا، جیسے کہ اللہ نے یہاں فرمایا قل هو اللہ احد، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا الہ جو ہے وہ وہی ایک الہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو کہیں قرآن پاک نے فرمایا ہے احد کا لفظ اور کہیں قرآن پاک نے فرمایا ہے واحد کا لفظ، تو یہ بات سمجھ میں کہ واحد کا معنی بھی ایک ہے اور احد کا معنی بھی ایک ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ بظاہر احد اور واحد کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ وہ ایک الہ ہے، ایک معبود برحق ہے، ایک ہی معبود عبادت کے قابل ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور بعض علماء کرام فرماتی ہیں کہ وہ معنی واحد اور احد کا ایک ہے، لیکن احد کے معنی کے اندر جتنی زیادہ گہرائی اور گہرائی پائی جاتی ہے کہ اس کے جب بھی احد کا لفظ آئے گا تو ہر قسم کے تعدد کی، ہر قسم کی تشبیہ کی، ہر قسم کی تمثیل کی، ہر چیز کی نفی جو ہے وہ ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا عدد ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی اس کی مثال سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ میرا ایک، یعنی یہ کہے کہ میرا مقابلہ کوئی ایک نہیں کر سکتا، یعنی اگر کوئی آدمی محاورات میں کرے، محاورات میں کہے کہ لنجو قابلونی واحد، کہ میرا کوئی ایک مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نہیں کر سکتا، شاید دو کر سکتے ہو، دو تین آدمی مل جائے تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر کہا جائے کہ نہیں یقابلونی احد، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے سارے بھی مل جائیں تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو احد کے معنی میں گہرائی پائی جاتی ہے، جو گہرائی پائی جاتی ہے، علماء نے فرمایا کہ وہ بظاہر واحد کے معنی میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ احد ایسا ایک عدد ہے کہ جو ناقابل تجزیہ ہے، ناقابل تعدد ہے اور ناقابل تقسیم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، کہہ دیجیے میرے رسول پاک، فرما دیجیے میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے جو پوچھتے ہیں کہ آپ کا رب جو ہے کون سے نسب سے تعلق رکھتا ہے، وجہ یہ تھی، ہمیشہ یاد رکھیں کہ مشرکین مکہ کوئی پاگل تو نہیں ہو گئے تھے، نہ دیوانے تھے نہ مجنون تھے۔ اگر وہ دیوانے اور مجنون ہوتے تو ان کی طرف پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کبھی پاگلوں کی طرف تو نہیں بھیجے جاتے، دیوانوں کی طرف تو نہیں بھیجے جاتے، اور دیوانے پر تو شریعت کے احکام بھی لازم نہیں ہوتے۔ انہوں نے یہ سوال کیوں کیا کہ اپنے خدا کا نسب بیان کرو کہ وہ کس خاندان اور نسب سے تعلق رکھتا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ وجہ دراصل یہ تھی کہ مشرکین مکہ بظاہر تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور بظاہر انہوں نے باقاعدہ اللہ کے کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، صفا پہ بھی بت رکھے ہوئے تھے، مروہ پہ بھی بت رکھے ہوئے تھے، چاہے زمزم کے پاس بھی بت رکھے ہوئے تھے، لیکن حقیقت میں وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، نہ وہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، بلکہ جو بڑے بڑے صالحین اور بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے فوت ہو گئے تھے، ان کی صورتیں بنا کر، ان کی مورتیاں بنا کر انہی کی دراصل وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ ویسے بھی قاعدہ ہے اور عقل میں سمجھنے والی بات ہے کہ اگر ہندو یا مشرکین مکہ یا عباد الاوثان جتنے ہیں، اگر وہ پتھروں کی پوجا کرنا چاہتے تھے تو پھر پہاڑوں کی پوجا کرتے، اگر وہ پیتل کی پوجا کرنا چاہتے تھے یا سونے اور چاندی کی پوجا کرنا چاہتے تھے تو سونے اور چاندی کا ڈھیر سامنے رکھ لیتے اور عبادت شروع کر دیتے۔ لیکن جب وہ شکلیں بناتے تھے کہ باقاعدہ چہرہ ہے، باقاعدہ سر ہے، باقاعدہ ہاتھ ہیں، باقاعدہ ٹانگیں ہیں، باقاعدہ آنکھیں ہیں اور مختلف اشکال ہیں، کچھ بت جو ہے وہ مؤنث شکل میں ہیں اور کچھ بت جو ہے وہ مذکر شکل میں، بعض بت ان کے ایسے ہوتے تھے یعنی جو عورتوں کی شکل میں ہوتے، اور بعض بت ان کے ایسے ہوتے تھے جو مردوں کی شکل میں ہوتے، اور اسی طرح بعض بت جو ہیں انہوں نے ایسے بھی بنائے تھے کہ جن کے کئی سر تھے،
اور بعض بت ایسے بھی بنائے جاتے ہیں جن کے کئی ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ دراصل یہ تھی کہ پہلے دور کے اندر جتنے اللہ والے لوگ فوت ہو جاتے تھے ان کے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جب ہم اس بزرگ کی مورت بنا کر اس بزرگ کا فوٹو لگا کے اس کے ساتھ جب ہم جھکیں گے، جب ہم اس کے اوپر پھول ڈالیں گے، جب ہم اس کو پیار کریں گے، اس کے سامنے سجدہ رہ دوں گے، تو دراصل اس بزرگ کو ہماری اس عبادت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کو جب پتہ چل جاتا ہے تو وہ ہماری عبادت پہ راضی ہوتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو وہ ہم پر خدا کو راضی کر دیتا ہے۔ یعنی اصل عقیدہ ان کا یہ تھا، جو بے عینی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے آج ہمارے پاس بھائی جو اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، جو ماشاءاللہ کلمہ شہادت بھی ادا فرماتے ہیں، اور بعض ان میں ماشاءاللہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، نماز اور روزے کے بھی پابند ہیں، لیکن ان کے عقیدوں میں بھی ایسی باتوں کا دخل ہے۔ یعنی ابھی آپ حیران ہوں گے، چند دن قبل کی بات ہے، ہمارے اپنے علاقے کا ایک آدمی تھا، اس کا مدینہ منورہ جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ مر گیا بیچارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو اس کے بعد اختلاف پیدا ہوا کہ اس کی لاش جو ہے واپس اپنے ملک میں بھیجی جائے یا مدینہ منورہ میں دفن کی جائے۔ تو بہرحال اس میں مجھ سے بھی انہوں نے مشورہ لیا، تو میں نے انہیں یہی کہا کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس آدمی کی موت جہاں آ جائے وہی دفن کر دو، جس جگہ بھی اللہ نے اس کی موت لکھی ہے بس اسی میں اللہ کی حکمت ہے، یعنی اسی علاقے میں، یہ مراد نہیں کہ جس جگہ ایکسیڈنٹ ہو سڑک پر ہو تو سڑک پہ دفن کر دو، مانا یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس شہر میں، اس علاقے میں، اسی جگہ پر جہاں قبرستان مسلمانوں کے موجود ہوں وہاں ان کو دفن کر دو، بلا وجہ کسی دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں منتقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا ایک تو مسئلہ یہی ہے، اور دوسری اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ اس کو دفن ہونے کے لیے مدینہ منورہ کی جگہ مل جائے اور جنت البقیع کا قبرستان میسر آ جائے، کہ جائے کہ اسے آپ اپنے ملک میں بھیجیں گے تو کیا ہو جائے گا کہ جی والدین یا بھائی اس لاش کو دیکھ لیں گے تو کیا کر لیں گے بیچارے، موت بہرحال موت ہے، وہ اب واپس نہیں آ سکتا، تو اسے مدینہ منورہ کے قبرستان کی سعادت سے محروم نہ کرے۔ تو خیر اللہ ان کو ہدایت سے میری بات مان لی اور انہوں نے مدینہ منورہ میں دفن کر دیا۔ تو جس دن دفن ہوا اس کے 2 یا 3 دن کے بعد وہ جیسے آپ لوگوں کے ہاں رواج ہے کلخانیوں کے، جو ہے مدینے آ جائیں کلخانیاں تو نہیں چھوٹتی، چاہے کوئی مکہ مکرمہ میں بھی آ جائے، کعبۃ اللہ کے طواف بھی کر لیں، وہ جو بیماریاں باپ دادے سے اندر گھر کر چکی ہیں وہ بدعات نہیں جاتی، صرف ان لوگوں سے چھوٹتی ہیں جن پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، ورنہ مکے میں رہنے کے بعد بھی اور مدینے میں رہنے کے بعد بھی 11ویں والا اپنی 11ویں پہ پکا ہے، رسموں والے اپنی رسموں پہ پکے ہیں، بدعات والے اپنی بدعات پہ پکے ہیں، یعنی حضور پاک کے روضہ مبارک پہ آنے کے بعد بھی انہیں سنت سمجھ نہیں آئی، حضور پاک کے روضے پہ آ کر سلام پڑھنے کے بعد بھی انہیں سمجھ نہیں آیا کہ خدا خدا ہوتا ہے اور نبی نبی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اپنا مقام رکھتی ہے اور انبیاء کی شان اپنا مقام رکھتی ہے۔ تو بہرحال اس میں جب جمع ہوئے تو ان کے عزیز نے کہا، وہ ایک پیر کے مرید تھے، وہ پیر صاحب بھی فوت ہو گئے، کہنے لگے کہ وہ تو آج رات ہی ہمارے مرشد آئے ہوں گے اور وہ جو مر گیا نا لڑکا اس کو لے گئے ہوں گے یہاں سے اپنے قبرستان، یعنی اب عقیدے کا اندازہ رکھے، ایک طرف مدینے سے محبت کے دعوے ہیں، حضور پاک سے عشق کے دعوے ہیں، اور دوسری طرف کافرانہ عقیدے کی انتہا ہے۔ ایک تو پیر جو مر گیا اس کو بھی پتہ چل گیا کہ آج میرا مرید مر گیا، ایک تو اس کو علم غیب کا دعویٰ ہو گیا کہ جو مرنے کے بعد بھی اپنے مریدوں سے باخبر ہے کہ کون میرا مرید زندہ ہے اور کون میرا مرید مر گیا، اور دوسرا اس پیر کے کمال تصرف کا ذکر ہو گیا کہ وہ مدینے سے مرنے کے بعد بھی قبرستان سے اپنی طرف اپنے مردے اور مرید کو کھینچ لیتے ہیں، اتنا طاقت رکھتے، یعنی اس کمال قدرت کو جو اللہ کی قدرت اور طاقت ہے، اور کسی بندے کے اندر یہ طاقت اور قدرت نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری بات یہ ہے، میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسا پیر ہے
کہ ساری زندگی ہمیں اس کے نبی اور مدینے کا درس دیتے رہے، لیکن ان کے مرید مر جائیں تو ان کو مدینے کے قبرستان سے بھی چھین لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں کہ یہاں نہ رہے مدینے، بلکہ وہ ہمارے پاس آ جائے تو ان کی جگہ معلوم ہوا کہ ان کے عقیدے میں مدینے سے بھی افضل ہے، ان کا مقام جو ہے یا ان کا قبرستان جو ہے وہ ان کے عقیدوں کے مطابق، کیوں اگر مدینہ افضل ہوتا تو وہ تو وہاں سے نکال کے مدینے لاتے، نہ کہ مدینے سے نکال کے ان کو باہر لے جایا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، اندازہ کریں مسلمانوں کے عقیدے کے بارے میں۔ حالانکہ یاد رکھیں صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے مدینہ منورہ میں بھی بھونچال آئے گا، جسے زلزلہ کہتے ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مصائب و آلام سے، ابتلاءات اور بلیات سے محفوظ فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ 2 دفعہ زلزلہ اور بھونچال آئے گا تو جتنے مدینہ منورہ میں منافق اور بد عقیدہ لوگ ہیں ان کو باہر پھینک دیا جائے گا، اور جو صرف ایمان والے ہیں وہ مدینے میں رہ جائیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ان الایمان لا یعرج الی المدینہ کما یعرج الحیۃ الی جحرها، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو قیامت قریب آتی جائے گی، ایمان پوری دنیا سے سبٹ کر اور سکڑ کر مدینے کی طرف لوٹ آئے گا۔ حضور پاک نے مثال بیان فرمائی کہ جیسے سانپ اپنے بل سے نکل جاتا ہے اور ادھر ادھر پھرتے پھراتے دنیا میں پھر اپنی جگہ پہ آگے گھس جاتا ہے، اسی طرح چونکہ ایمان مکہ اور مدینے سے نکلا تھا، اسی سے وہ پروان چڑھا تھا، اس لیے قیامت کے قریب ایمان جو ہے وہ پھر مدینے کی طرف لوٹ آئے گا۔ اب ایمان کے لوٹنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی ایمان والے جو ہیں وہ مدینے کی طرف لوٹ آئے گا، کیونکہ ان کے اندر ایمان ہوگا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کے ثانی الخلفاء حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب رضی اللہ تعالی عنہ، ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اسی اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک، کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمانا، اور یا اللہ مجھے دفن کے لیے مدینے کی زمین نصیب فرمانا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے کعبے میں بھی کھڑے ہو کے مدینے کے لیے دعا مانگے، اور ہمارے جاہل کا عقیدہ ہو کہ پیر مدینے سے نکال کے باہر لے جاتے، اور اس کے بعد یعنی اندازہ فرمائے مسلمان بھی ہیں، کلمہ شریف بھی پڑھتے ہیں، مدینے میں بھی رہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اسی طرح بھی ایسے ہی ان کافروں کے اعتقادات تھے، وہ یہ نہیں کیا کہتے تھے کہ یہ بت کچھ کر سکتے ہیں، وہ کہتے تھے بھی یہ بت تو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو یہ ہمارے بننے کے محتاج کیوں ہوتے؟ وہ اتنا پاگل تو نہیں ہو گئے تھے کہ جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشا کرتے تھے، جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا کرتے تھے، جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے لا کے مندروں میں سجایا کرتے تھے، اور جن بتوں کے اوپر خود پھول چڑھایا کرتے تھے، اور جو روزانہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے کہ جہاں ہم ان کو رکھ دیں یہ دھوپ سے سائے میں جانے کے قابل بھی نہیں ہے، اگر ہم انہیں سائے میں رکھ دیں تو یہ دھوپ میں جانے کے قابل بھی نہیں ہے، اگر ہم انہیں بارش میں رکھ دیں تو یہ اپنے آپ کو بارش سے بھی نہیں بچا سکتے، اگر ہم ان پہ عطر لگا دیں اور مکھیاں بیٹھ جائیں تو یہ مکھی اڑانے کے قابل بھی نہیں ہے، تو پھر ان کو خدا سمجھنا، ان کے آگے آگے سجدے کرنا، ان کے آگے چرنوں کے اندر اپنے جانور قربان کرنا، یہ کیا بات تھی؟ اصل بات کیا تھی؟ وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہے۔ اب سفارشی یہ پتھر تو ہو نہیں سکتا، سفارشی نہ پتھر ہو سکتا ہے نہ پتھر بول سکتا ہے، تو وہ سفارش کیسے کرے گا؟ تو اصل وجہ کیا تھی کہ نہیں جناب ہم ان کی پوجا تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو تصویر ہے نا حضرت پیران پیر کی، تو جب ہم تصویر کی عبادت کرتے ہیں تو پیران پیر خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے نا لوگ اپنے محبوبوں کی تصویریں جیب میں رکھتے ہیں، کسی سے عشق ہو جائے تو بٹوے کے اندر تصویر رکھی ہوئی ہوتی ہے،
بعض آدمی اپنی بیگم صاحبہ کی تصویر بھی ہر وقت ساتھ رکھتے ہیں تاکہ نماز بھی نہ ہو اور فرشتہ بھی قریب نہ آئے۔ ایک تو وہ تصویر ہے نا جو ہم مجبوراً رکھتے ہیں، اس کے بارے میں تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ جو آدمی آئیڈینٹی کارڈ میں ہے یا کسی قانونی کاغذات میں ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ نظام عالم کو چلانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، تو جیسے عذر کی بنا پر بعض چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم اس کو اگر جیب میں رکھتے ہیں تو تعظیم اور محبت کے لیے نہیں رکھتے، وہ تو ہم نے ایک مجبوری سمجھ کے ایک کارڈ ہے ہم نے رکھنا۔ کبھی ہم نے اس کو چوما ہے، کبھی ہم نے اس پہ پھول چڑھائے ہیں، کبھی ہم نے اس کو خوشبوئیں لگائی ہیں، کبھی ہم نے اس کو غور سے دیکھ دیکھ کے اپنے سینوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے، کبھی اس کو ہم نے رات کو سینوں پہ لگا کے ٹھنڈی آہیں بھری ہے، اس لیے کہ وہ تو ہم ایک مجبوری سمجھتے ہیں۔ لیکن جس تصویر کو ہم محبت کے لیے رکھیں گے، جس تصویر کو ہم الفت کے لیے رکھیں گے، اور جس تصویر کو سامنے رکھ کے ہم گانے گائیں گے تو وہ عبادت اور محبت کے رنگ میں آ جاتی ہے، اس لیے اس کا رکھنا بھی لعنت ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کے فرشتے بھی شامل نہیں ہوتے۔ تو اس تصویر کے رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ صاحب تصویر سے محبت ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو اور ترقی کر دی ہے کہ اتنی چھوٹی سی تصویر بنا کے انگوٹھیوں میں لگوا لیتے ہیں، انگوٹھی کے نگینے کے نیچے فٹ کرا دیتے ہیں کہ جب بھی نظر پڑے ہمیں تو اپنے محبوب کی تصویر جو ہے وہ نظر آئے۔ یعنی اتنا محبت انہیں نہ اللہ سے ہوئی ہے نہ اللہ کے نبی سے ہوئی ہے، لیکن اپنے اس محبوب کی محبت میں وہ اتنی دیوانہ ہے، اتنی وہ بیگانہ اور پروانہ ہو چکا ہے، اتنی وہ دیوانہ اور مدہوش ہو چکا ہے کہ اسے دنیا کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح آپ نے اپنے ملک میں دیکھا ہوگا کہ یہ غوث اعظم کی تصویر ہے، یہ حضرت دادا کی تصویر ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے۔ بعض بزرگ تو ننگ دھڑنگ تصویروں میں دکھائے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدوں پہ رحم کرے، اللہ ان بزرگوں کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ نہ یہ ان کا قصور ہے اور نہ یہ ان کا فرمان ہے اور نہ یہ ان کی تبلیغ ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی توحید پہ گزاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت پہ گزاری ہے۔ یہ بعض کے جاہل لوگوں کے عقیدے ہیں اور ان کے اندر بھی یہی ہے۔ بہت سارے لوگ بسوں کے اندر اور گاڑیوں میں تصویر لگا لیتے ہیں اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ تصویر لگی ہوئی ہے ایکسیڈنٹ جو ہے بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ میرے پیر کو پتا ہے کہ میرا مرید گاڑی چلا رہا ہے، اور پیر کو یہ بھی پتا ہے کہ مرید گاڑی میں گانے لگائے ہوئے ہیں، پیر کو یہ بھی پتا ہے کہ بدبخت میرے مرید ڈرائیور جو ہے ہر شیشے میں عورتوں کو تانگ جھانک کر رہا ہے، پھر بھی پیر حفاظت کے لیے ڈنڈا لے کے بس کی حفاظت کر رہا۔ ماشاءاللہ ایسے پیر تو بڑے اچھے کہ مرید جو کچھ بھی کرتے رہے لیکن پیر پہرے پہ کھڑا، یعنی مرید اگر اغوا کر کے بس میں لے جا رہا تب بھی پیر پہرا دے رہا، مرید اگر ڈاکہ مار کے بس کے اندر لوگوں کا مال لوٹ کے لے جائے تصویر جو لگی ہے پیر پہرے پہ موجود کھڑا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ مسلمانوں کے عقیدوں کو صحیح کر۔ تو اس لیے ان کے دماغ میں بھی یہ آیا کہ بھئی جب ہم اپنے خداؤں کو پوچھیں ہمیں تو پتہ ہے کہ لات، یہ لات جو ہے یہ فلاں بندہ تھا کانا یلت السویق للحجاج، جو لوگوں کو ستو کھلایا کرتا تھا حاجیوں کو، اور بڑا اللہ والا تھا، اور اس کا نسب جو ہے یا یہ علوی تھا یا حسنی تھا یا حسینی تھا یا سید تھا یا قریشی تھا یا فلاں نسب سے تھا۔ تو اللہ کا نبی جس خدا کی بات کرتا ہے اس کا بھی تو پھر کوئی نسب ہوگا نا، اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ محمد عربی آپ اپنے خدا کا ہم سے نسب بیان کریں، ورنہ وہ کوئی پاگل تو نہیں ہو گئے تھے، ان کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ اعلان کر دیں کہ میں جس الہ کی دعوت دیتا ہوں اس نے سب کو پیدا کیا ہے، خود کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ اس کی تو شان ایسی ہے کہ وہ واحد بھی ہے، وہ احد بھی ہے، اس کی تو شان ایسی ہے کہ وہ، اور اس کی صفت ایسی ہے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اول بھی وہی ہے اور آخر بھی وہی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ تو میرا الہ برحق ایسی شان والا ہے کہ یہ ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، اور اس تمام مخلوقات کو آسمانوں نے ڈھانکا ہوا ہے، اور آسمانوں کو پھر اللہ کے عرش نے ڈھانکا ہوا ہے، اور کرسی اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین اگر اکٹھے کیے جائیں
تو ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے میدان کے اندر ایک کڑا پڑا ہوا ہے، اور یہ کرسی کیا ہے؟ یہ اللہ کے موضع القدمین ہوگی، اور اللہ کا مقام جو ہے وہ فوق العرش ہے، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرے مدنی آپ اعلان کر دیں کہ تم میرے رب کا نسب پوچھتے ہو، تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ وہ سونے سے ہے یا چاندی سے ہے، تو سن لو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ میرا اللہ ایک ہے۔ آگے فرمایا اللہ صمد، صمد کا معنی یاد رکھیں گے، بعض علماء نے فرمایا السید، سب کا سردار، اور بعض نے فرمایا صمد کا معنی الحی القیوم، جو ہمیشہ زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے۔ باقی دنیا کی ہر چیز پہ فنا آ جائے گی، ہر چیز پہ وفات آئے گی، ہر چیز پہ موت آئے گی، لیکن وہی ایک ذات پاک ہے جو موت سے پاک ہے، جس کی صفت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ صفت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے۔ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے اللہ کے اولیاء آئے یا قیامت تک پیدا ہوں گے، اللہ کے ولی، ان سب پہ موت آئے گی، کیونکہ موت برحق ہے۔ یہ صرف اسی کی ذات ہے کہ جس پہ موت نہیں آتی ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا صمد کا معنی الحی القیوم، اور بعض علماء نے فرمایا کہ صمد کا معنی یہ ہے کہ جو ساری دنیا کو کھلاتا ہو اور خود نہ کھاتا ہو، ساری دنیا کو کھلانے والا اور خود نہ کھانے والا، ورنہ کوئی بھی دنیا میں مخلوق آئے گی وہ کھائے گی۔ ہاں بعض مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ نے کھانے سے پاک کر دیا، جیسے ملائکہ ہیں، لیکن وہ دوسروں کو کھلا نہیں سکتے، یعنی خود تو کھانے سے پاک ہیں لیکن دوسروں کو کھلانے والی صفت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو صمد کا معنی یہ ہے کہ جو سب کو کھلانے والا ہو اور خود نہ کھانے والا ہو، یعنی ہوا یطعم ولا یطعم، وہ ذات پاک ہے جو سب کو روزی دیتی ہے، سب کو کھانا دیتی ہے، لیکن خود کھانے کو محتاج نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ فرمایا، اور بعض علماء نے فرمایا اردو کے اندر یوں سمجھ لیں کہ الصمد کا معنی بے نیاز، جس کو کسی کی کوئی پرواہ، جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی جیسے آتا ہے کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تبارک و تعالی غنی ہے اور ساری دنیا اس کی محتاج ہے، ساری دنیا اس سے مانگنے والی ہے، اس سے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا اللہ الصمد، اس کا معنی ہے نرادھار، نرادھار یا نرادھار، جیسے کہ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے ترجمے میں لکھا ہے۔ تو اس لیے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ختم نبوت کے سلسلے میں فرمایا میں جیل میں تھا، تو وہاں کوئی اور بھی پنڈت تھا، ہندو تھا کوئی، وہ بھی کوئی لیڈر تھا، وہ بھی جیل میں تھا۔ تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ہم نے وقت گزارنے کے لیے ایک سلسلہ بنا لیا تھا کہ چلو قرآن شریف کی صبح کی نماز کے بعد تلاوت ہو جائے اور کچھ ترجمہ ہو جائے، تاکہ آخر زندگی گزارنے کا کچھ نہ کچھ تو آدمی کو ڈھنگ کرنا پڑتا ہے کہ بھی فارغ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو چلو اللہ کے دین کا کام ہوتا رہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں اسی سورت کا جب ترجمہ کر رہا تھا تو میں نے جب کہا کہ اللہ صمد، صمد کا معنی ہے نرادھا یا نرادھار، تو وہ پنڈت جناب بڑے جذبے میں آیا اور اس کو بجت کر رہا ہے اور سر مار رہا ہے اور بڑا خوش ہو رہا ہے اس ترجمے پہ۔ جب درس ختم ہو گیا تو میں نے کہا پنڈت جی آپ کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا یہ نرادھار تو سنسکرت کا لفظ ہے، ہماری زبان کا لفظ ہے، آپ کو یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ میں نے کہا میں نے ترجمے میں پڑھا ہے، حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اس نے کہا شاہ جی خدا جانتا ہے آپ چونکہ سنسکرت کی لغت سے واقف نہیں ہیں، ساری دنیا کے اگر الفاظ ڈھونڈے تو صمد کا ترجمہ اس سے زیادہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ اس سے زیادہ بہتر ترجمہ دنیا میں کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ میں تو حیران ہوں آپ کے اس عالم دین پر کہ جس کو اردو کی زبان میں یہ لفظ نہ مل سکا اور کسی لغت میں وہ لفظ نہ ملا، تو جس لغت کا لفظ اس ترجمے کے لیے مناسب ملا اس نے وہی لکھ دیا ہے۔
شاہ جی نے کہا کہ خدا کے بندے چلو تم ہی ہمیں سمجھا دو کہ نرادھار کا آخر کیا معنی ہوتا ہے سنسکرت میں. اس نے کہا جی نرادھار کا معنی یوں ہوتا ہے کہ جس بن کسی کا کام نہ بنے، جس بن کسی کا کام نہ بنے اور جس کا کام کسی بن نہ رکے. جس بن کسی کا کام یعنی ساری دنیا میں کسی کا کام اس کے بغیر تو ہو نہ سکتا ہو اور اس کے کام کسی کی وجہ سے روک نہ سکتے ہو. باقی تو دنیا میں ہوتا ہے جی اس دفعہ بارش نہیں ہوئی تو کھیت نہیں ہوگا، کام رکے ہے. فلاں دوست نہیں آیا میری نوکری نہیں ہو سکی، کام نہ رکے یا کسی وجہ بن گئی. لیکن وہ ایسی ذات ہے کہ جس کا کام کسی بن نہ رکے اور جس کے بن کسی کا کام نہ بنے. اس نے فرمایا جی اس جیسا لفظ جو ہے پوری دنیا میں آپ کو ترجمے کے لیے نہیں مل سکے گا. یعنی سبد کے عربی لفظ کا مقابلہ تو خیر کوئی ہو نہیں سکتا، یعنی بات ترجمے کی ہو رہی تھی. تو اب السبد کا کیا معنی بنا؟ یعنی جس کا کام کسی اس کے بغیر ہو نہ سکے. یعنی دنیا کی تمام حاجتوں کا مشکل کشا اللہ ہے اور جس پہ خود کبھی مشکل نہ پڑے. مسئلہ سمجھ لیں، یاد رکھیں مشکل کشا وہ ہوگا جس پہ خود کبھی مشکل نہ پڑے. جس پہ خود مشکل پڑے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. اسی لیے بادشاہ کہتے تھے علی مشکل کشا اور حاجت روا اور پیر مشکل کشا. بھائی ان پر تو خود ایسی مشکلیں پڑی کہ تم کہتے ہو ان کی خلافت بھی چھن گئی، ان کی بیوی کی میراث کا مال بھی چھن گیا اور پھر ان سے مدینہ منورہ بھی چھن گیا، پھر ان کو شہید بھی کر دیا گیا اور ان کے بچوں کو قرب و بلا میں تڑپتے ہوئے بغیر پانی کے شہید کیا گیا. جن میں خود اتنی مشکلیں پڑی ہوں وہ مشکل کشا کیسے بن سکتی؟ مشکل کشا تو وہ بنے گا جس پہ خود کبھی کوئی مشکل نہ پڑی ہو، جس کو خود کبھی کسی مصیبت کا سامنا نہ ہوا ہو، جس کا حکم ہر جگہ چلتا ہو. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون وسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. کہ جس کے حکم میں کن کہنے کی دیر بھی نہ ہو. یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے نا کہ اللہ پاک جب کن فرمائیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. یعنی معنی یہ ہے کہ جب وہ ارادہ فرمائیں گے، جیسا ارادہ فرمائیں گے اور جو چاہیں گے جب چاہیں گے اور جیسا چاہیں گے اسی طرح وہ چیز جو ہے ہو جائے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مدنی اعلان کر دو کہ اللہ الصمد، اللہ کی ذات جو ہے بے نیاز ہے، اللہ کی ذات جو ہے سب کی حاجت روا ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہی مشکل کشا ہے. اس لیے سارے مسئلے سمجھ آتے جائے. جب ہم کہیں گے اللہ ایک ہے تو جن لوگوں نے دو دو خدا بنائے ہوئے ہیں ان کی نفی ہو گئی. کیونکہ جو بعض فرقے تھے بعض کہتے تھے نا کہ اچھے کام جو ہیں وہ تو نور پیدا کرتا ہے اور گندے کام جو ہیں وہ اندھیرا پیدا کرتا ہے. انہوں نے کہا ایک خالق کا نام نور ہے اور ایک کا نام ظلمت ہے، یعنی دو خدا ہیں. اور اسی طریقے سے بعض جاہلوں نے کہا کہ نہیں، ایک اہرمن ہے اور ایک یزدہ ہے. اہرمن جو ہے وہ تو شیطان کو جس نے پیدا کیا اور جس نے برائیوں کو پیدا کیا، اور یزدہ وہ ہے کہ جس نے اچھائیوں کو اور بھلائیوں کو پیدا کیا ہے. تو وہ دو خدا ان کے قائل تھے. یعنی جیسے اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ تثلیث کے قائل ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم یعنی ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان تین میں سے کوئی ایک خدا ہے. تو جب اللہ کی توحید آئی اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد. اللہ کیا ہے؟ ایک ہے. اللہ ایک ہے. تو اب دو ماننے والوں کی بھی نفی ہو گئی، تین ماننے والوں کی بھی نفی ہو گئی. اور بدبخت ہندو جو 35 کروڑ دیوتا مانتا ہے ان کی بھی نفی ہوگی. ان کے نزدیک ایک دو بھی نہیں 35 کروڑ ہے، 35 کروڑ دیوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا پھر ہر کام کا دیوی دیوتا ان کا علیحدہ ہے. یعنی کوئی مہر کی دیوی ہے، کوئی قہر کی دیوی ہے، کوئی بارش کی دیوی ہے، کوئی بجلی کی دیوی ہے، کوئی کالی دیوی ہے، کوئی کالی ماتا ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی ہر کام علیحدہ ہے نا جی. کوئی پیر ہیں جو بیماریوں کو فائدہ دیتے ہیں، کوئی پیر ہیں جو جانوروں کے کام آتے ہیں، بندوں کے کام ہی نہیں آتے. وہاں جانور لے جاتے ہیں، جانوروں کو پھر بیماری نہیں آتی. اور کچھ پیر ایسے ہیں جو صرف جنگ کے موقع پر بم شم پکڑ لیتے ہیں.
سیلاب کے موقع پر غریبوں کی مدد نہیں کرتے، وہ صرف ایسے موقع پہ کرتے ہیں جب بم شم گرے، اور وہ بھی ایک دفعہ، دوسرے دفعہ ناراض تھے، سارے کے سارے ناراض تھے، انہوں نے کہا مر جائیں، ان کا ملک ٹوٹ جائے، آدھے ہو جائیں، ہماری بات تو یہ مانتے نہیں ہیں، تو لہٰذا چھوڑو ان کو۔ پہلے دفعہ جو ہم نے بم پکڑے تھے کون سے سیدھے ہو گئے، یہ تو اسی طرح رہے جیسے جس طرح ٹیڑھے تھے اسی طرح ٹیڑھے رہے، تو جانے دو قصہ ختم کرو۔ تو اس لیے ہم نے بھی پیر تقسیم کیے ہوئے ہیں، کچھ بچے دیتے ہیں، کچھ لڑکے دیتے ہیں، کچھ لڑکیاں دینے والے ہیں، اور اسی طرح ان کے بھی عقیدے ہیں، کوئی ان کا دکھ دینے والا ہے، کوئی دکھ ڈالنے والا ہے، کوئی مصیبت لانے والا ہے، کوئی مصیبت ڈالنے والا ہے، کوئی دشمنوں کو بھگانے والا ہے، مختلف یہ سب ہندوانہ عقیدے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان فرما دے، اسی لیے تو میں نے آپ کو بھیجا ہے کہ اپنی امت کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کے اللہ کی توحید کی روشنی میں لے آؤ۔ اعلان کر دو قل هو اللہ احد، اور فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کے بنا کوئی کام نہ بن سکتا ہو۔ تو اس سے مطلب ان کی نفی ہوگی جو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی حاجت روا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ اللہ بھی یہاں خود کر دیتے ہیں، اور ہمارے پیر جو ہیں یہ اللہ سے کروا لیتے ہیں، یعنی جو بھی منمانا ہو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، کیونکہ یہ اتنے اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کی تو بالکل بات کو ٹال سکتے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ پاک ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، اور صحیح معنوں میں ہمارے عقیدوں کی اصلاح کر دی جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہہ دیجیے میں تو بے نیاز ہوں، میری مرضی آئے تو ایوب علیہ السلام کو 80 سال ابتلا میں مبتلا کر دوں، میری مرضی آئے تو نوح پیغمبر کے بیٹے کو غرق کر دوں، میری مرضی آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے ابا کو جہنم میں ڈال دوں، میری مرضی آئے تو محمد عربی کے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کا ایندھن بنا ڈالوں، اور میری مرضی آئے تو میں بلال کو جنت کا سردار بنا ڈالوں۔ یہ میری شان ہے، میں بے نیاز ہوں، میں جو چاہوں جب چاہوں جیسا چاہوں کر دوں، مجھے کسی کی کوئی حاجت نہیں۔ اس لیے میرے پاک نبی نے ہمیں سمجھا دیا کہ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ لا مانع لما اعطیت، میرا اللہ جب تو دینا چاہے ساری دنیا بھی مل کے روکے تو کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو جس کو روکنا چاہے ساری دنیا مل کے دینا چاہے تو کوئی اس کو دے نہیں سکتا، ولا راد لما قضیت، اور جو تیری تقدیر فیصلہ کر دے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سینکڑوں انتظام کر لیں، اب آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ گاڑیوں میں سیاروں میں رڈار آ گئے، کمپیوٹر آ گئے، ہر قسم کی اطلاعات سے باخبر رکھنے والی چیزیں آ گئی، حتیٰ کہ اب تو اتنے جدید انتظامات ہو گئے کہ جہاز آٹو پہ کر دیں اور خود بخود اڑتا رہے گا، جہاز آٹو پہ کر دیں کمپیوٹر گائیڈ کر کے اسے خود بخود لینڈنگ کرائے گا، اسے خود بخود ٹیک آف کروا دے گا، لیکن جب اللہ چاہتا ہے کہ کچھ ہو جانا ہے پھر سارے سسٹم فیل ہو جاتے، پھر کوئی سسٹم کام ہی نہیں کر رہا ہوتا، کوئی چیز کام ہی نہیں کر رہی ہوتی، پھر اس وقت کچھ سمجھ نہیں آتی، پھر ماننا پڑتا ہے کہ کوئی اور قوت ہے جس کے فیصلے کوئی دنیا کی طاقت ڈالنے والی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا اعلان کر دیں اللہ الصمد، اور آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، فرمایا کہ نہ وہ جینا گیا نہ اس نے کسی کو جینا ہے، کیا مانا نہ اس کے ماں باپ ہے، وہ ماں باپ سے بھی پاک ہے، تو نتیجہ کیا نکلا جس کے ماں باپ ہوں وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کے ماں باپ ہوں وہ خدائی صفات کا حامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی تو صفت ہی لم یلد ہے، تو جس کی ماں ہوگی جس کا باپ ہوگا لازمی بات ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں رہنے کا محتاج ہوگا، تو جو 9 مہینے اپنے ماں کے پیٹ میں خود محتاج ہو، جس کو ماں اٹھائے پھرے، جو اندر اپنے ماں کے پھیپھڑوں سے ہوا لینے کا محتاج ہو، جو ماں کے خون سے غذا لینے کا محتاج ہو، جو ولادت میں آنے کے بعد اس کو اٹھانے والے دایا کا محتاج ہو، پھر دودھ پلانے کے لیے ماں کے سینے یا دایا کے پستانوں کا محتاج ہو، وہ خدا کیسے ہوگا؟ اسی لیے دیکھ لیں، یعنی جس کو پیدا ہونے سے پہلے بھی حاجتیں پڑ گئی اور پیدا ہونے کے بعد بھی حاجتیں پڑ گئی، پیٹ میں ہے سب محتاج ہے، دنیا میں آیا ہے سب محتاج ہے، اور چھوٹا بچہ ہے تو اٹھانے کا محتاج ہے، سلانے کا محتاج ہے، لوری دینے کا محتاج
محتاج ہے، اب ذرا ہلنے لگا ہے تو پھر اس کو پکڑ کے چلانے کا محتاج ہے، جب اور ذرا بڑا ہو گیا تو اب بولنے کا سیکھنے کا محتاج ہے، اور ذرا بڑا ہو گیا تو روٹی کھانے کا محتاج ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا؟ اسی پہ غور کر لیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں، اور اسی کے اندر تردید ہو گئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ اچھا بعض لوگ پھر یہ کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی خدا ہوتا ہے، نہ جی نہ، خدا خدا ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، وہ بھی سمجھتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی خدا بھی نہیں تے خدا تو مڑ جدا بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی خدا ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں جی کہ نبی خدا سے نہیں ہوتا، جی خدا سے خدا ہو یا نہ مڑ، پر نبی خدا بولو جدا بھی کوئی نہیں ہویا تے آمد میں ملے ہوئے نا، کہتے کہ زمین دا کوئی نقطہ ہی ہے نا، انج کٹ دیو ایک ہو گیا لا دیو دو ہو گئے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ ماشاءاللہ اب سمجھ آ گیا۔ اچھا یہ مجھے سمجھائیں کہ خدا تو نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں، کیا مانا؟ خدا عرش پہ ہے تو نبی عرش پہ ہے، جدا جو نہیں، اور اگر نبی مدینے میں ہے تو خدا بھی۔ اچھا اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ ہاں جی نہیں، عقیدے کی بات ہے، ٹھنڈے دل سے سمجھو، اللہ پاک سمجھ کی توفیق۔ اس وقت میرے مدنی پاک کہاں ہے؟ مدینے پاک میں روضہ مبارک آپ کا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں۔ قبر مبارک کہاں ہے؟ مدینہ شریف سے۔ خدا نبی کو جدا نہیں، یعنی قبر دے وچ بھی نال خدا، اللہ بھی قبر وچ جاندا ہے، کدے بھی موت آتی ہے، خدا جدا جو نہیں۔ تو جب انبیاء کی روح مبارک نکلتی، اللہ بھی جدا نہیں، اللہ کی روح بھی نال۔ یا جدا کا معنی یہ ہے کہ بھئی خدا تے نہیں تے رب جدا بھی نہیں مانا، یعنی اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ وہ تو فرماتا ہے میں ہر کسی کے ساتھ ہوا معکم اینما کنتم، کہ میں اپنے علم کی شان میں تم سب کے ساتھ۔ فرمایا جب تم 3 ہو تو چوتھا میں ہوں، تم 4 ہو تو 5واں میں ہوں، تم 5 ہو تو 6واں میں ہوں۔ اور فرمایا ہر اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے بھی نیڑے ہوں، اس طرح تو پھر ہم سے بھی جدا نہیں، تو پھر پیغمبر کے ساتھ یہ صفت لگانے کا کیا مطلب ہوا؟ تو اگر یہ ترجمہ ہے تو پھر تو بات بنتی نہیں ہے، تو سب کے ساتھ ہے خدا۔ وہ اگر آپ کا ترجمہ ہے کہ بالکل جدا نہیں، یعنی ایک کو جہنے، تو پھر خدا ایک نہ ہویا۔ یاد آیا مسئلہ کہ نہیں سمجھ آیا؟ دعا کرو کہ اللہ کرے سمجھ آ جائے، اللہ کرے کہ ہمیں بات سمجھ۔ دیکھو جی ایک ہے جدا نہیں، اللہ اپنے علم کے ساتھ تو سب کے ساتھ ہے نا، وہ تو کسی سے جدا نہیں۔ جہاں ذرہ ذرہ ہے میرے اللہ کے علم کے اندر، اس کی معیت علمی ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ میرے مدنی پاک نے فرمایا حضرت صدیق سے آپ نہ گھبرائیں، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو پھر اللہ دونوں کے جب ساتھ ہوا تو پھر ایک سے تو جدا ہوا، پھر دونوں کے ساتھ ہوا۔ اگر اللہ اپنے نبی کے ساتھ بھی ہے، صدیق کے ساتھ بھی ہے، تو پھر تو دونوں کو خدا مانو، پھر ایک کو کیوں مانا جائے؟ سمجھیے مسئلے، یہی لوگوں کے دماغ میں غلط بھر کے لوگوں کو شرک سے لگا دیا گیا۔ دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو غلط عقیدوں سے محفوظ ہے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، اور اسی میں نفی ہو گئی۔ یہودی کہتے تھے کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا نا نا، بیٹا تو باپ کی شکل ہوتا ہے، میری تو شکل ہی کوئی نہیں۔ لیسا کمثلہ، چاہے بیٹا تو باپ کی جز ہوتا ہے، میری تو جز بھی کوئی نہیں۔ بیٹا تو باپ کا حصہ ہوتا ہے، میرا تو حصہ بھی کوئی نہیں، میں تو احد بھی ہوں، واحد بھی ہوں۔ تم کیسے جاہل ہوگے، تم اسے میرا بیٹا بنا رہے؟ اور باپ بڑھاپے میں بیٹے کا محتاج، اور بیٹا بچپن میں باپ کا محتاج، اور میری صفت ہے الصمد، جو کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ تو مجھے کیسے تم بنا رہے ہو کہ عزیر میرا بیٹا ہے؟ بیٹے کا تو بندہ محتاج ہوتا ہے۔ دیکھا نہیں حضرت زکریا نے دعائیں مانگی تھی کہ میرا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، میرا اللہ میری اولاد عطا فرما، کیونکہ بڑھاپے میں
بندہ اپنی اولاد کا محتاج اور بیٹا بچپن میں اپنے باپ کا محتاج، کھانے میں، پینے میں، پہنانے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، شادی میں، نوکری میں۔ اللہ نے فرمایا میں تو کسی کا محتاج۔ اور ان کی بھی نفی ہو گئی جو نصرانی کہتے تھے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، ان کی بھی نفی ہو گئی۔ کیوں؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصرانی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مکے والے کہتے تھے کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی۔ اچھا پتہ ہے ان کی دلیل کیا تھی؟ وہ کہتے تھے جی بادشاہ لڑکیاں نے چھپا کے رکھے ہیں، لڑکے ہوتے تھے کہتے دیکھ دینا والا ہمیں جو نظر نہیں آنے دیتی اللہ نے پردے رکھ دیے ہیں کہ ہم نے دیکھ ہی نہیں سکتے، اس لیے چھوڑی نے نا، لڑکیاں نے اس خاطر وہ اللہ کی بیٹیاں۔ اچھا سب سے ترقی ہمارے ملک کے آدمی نے کی، اس نے کہا سارے غلط چیزیں ہیں، اصل میں نہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، نہ عزیر خدا کا بیٹا ہے، نہ فرشتے خدا کی بیٹی ہیں، نبی خود خدا۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ جمپ کرنے آگے جانے ہیں، یہ رہ گئے ہیں بچے بڑھائی کرتے ہیں۔ نے کہا چلو بڑی سے بڑی ترقی کی تو خدا کا بیٹا بنا رہا، ہم خدا بنانے دیں۔ انہوں نے کہا جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہوگا۔ انہوں نے کہا جو عرش پہ خود خدا تھا جب اترا نیچے تو مصطفیٰ تھا، اوپر گیا تو خدا۔ اور کھڑک پہ ہمارے ایک اور بزرگ تھے، اس نے کہا یار یہ بھی بڑی بات ہے کہ نبی خدا بنے۔ نہ جی نہ، انہوں نے کہا بیٹا پیر خدا ہے۔ انہوں نے کہا جی ظاہر میں پیر فریدڑ باطن میں خود اللہ۔ کہ جی چاچڑ مانگ مدینہ نسدے میں کوٹ بٹھن بیت اللہ۔ انہوں نے کہا جی یہ مدینے اور بیت اللہ کا فرق ہے نا، یہی فرق ہے کوٹ بٹھن کا اور چاچنے کا۔ ظاہر میں تو پیر فرید ہے لیکن باطن میں خود اللہ۔ تو اب جتنا نعوذ باللہ پیر ہوں گے ان سب کے پھر کتنے خدا بنیں گے؟ ویسے میرے خیال ہے 35 کروڑ سے بھی اسی لگ جاؤں گے، یہ نا 35 کروڑ دیوتا بنے بھی اگے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا تو ملک ماشاءاللہ یا پیر ہے یا مولوی اور تو ہے نہیں تیسرا آدمی۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک رحمت فرمائے اللہ الصمد، یاد رکھو لم یلد ولم یولد، نہ جینا کسی کو نہ جینا کیا، ماں باپ سے بھی پاک، بیٹوں سے بھی پاک، اولاد سے بھی پاک، بیوی سے بھی پاک۔ ظالموں نے کہا تھا کہ بی بی مریم خدا کی بیوی ہے۔ دیکھو یعنی اللہ معاف کرے جب آدمی پر خدا ناراض ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں بی بی مریم خدا کی بیوی ہے، یہودی کہتے ہیں نہیں نہیں جی بادشاہ بی بی مریم جو ہے وہ تو نعوذ باللہ حبیب نجار کے ساتھ نجائز اس کے علاقہ تعلق تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام تو نجائز اولاد ہے۔ ایک طرف بنانے پہ آئے تو خدا کی بیوی بنا دیا، اور دوسری طرف انکار پہ آئے تو شریف عورت بھی نہ مانا۔ جو غلط آدمی سے تعلق رکھے وہ شریف عورت ہوتی ہے۔ اچھی خدا نے بیوی ڈھونڈی، تمہاری بیوی تو پاک ہے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، خدا کی بیوی لوگوں سے تعلق رکھتی پھرتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا ادھر کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، اچھا پھر کہتے ہیں اچھا ہے کا جی پھانسی چڑھ گئے۔ سریب دیکھا نہیں کہنے جی سریب اسی گلے چ لٹکائی ہوئی ہے، اے نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی چڑھنے کی، یعنی اللہ اپنے بیٹے کو بھی پھانسی سے نہیں بچا۔ اچھا بیٹا ہے، اچھا خدا ہے، جب آپ نے خبر گیری کی اپنے بیٹے کی کہ بیٹا پھانسی چڑھ گیا اور باپ دیکھتا رہ گئے، اور ادھر کہتا ہے کہ ساری دنیا میرے ہاتھ میں ہے، سب کا میں جو چاہوں کر دوں، اچھا جو چاہا کر دیا، اپنے بیٹے کو پھانسی میں لٹکوا دیا۔ تو ادھر یہ عقیدہ خدا کا بیٹا ہے، ادھر یہ عقیدہ پھانسی چڑھ گیا ہے، ادھر یہ عقیدہ ہے خدا کی بیوی ہے، ادھر یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ کے ایک مرد سے نجائز تعلقات بھی ہے، ادھر یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ادھر یہ عقیدہ ہے کہ نہیں اسی میکائیل کو تو مان لیں گے پر جبرائیل کو ہم یہ ہمارا دشمن، یہ ہمارا دشمن۔ بھائی لڑکیاں تمہاری کیا دشمنی کر دیں گی، تم تو لڑکیوں کو ویسے قتل کر دیتے ہو،
تو لڑکیاں تمہاری کیا دشمنی کر رہے؟ اچھا ادھر جناب ہمارے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے کہتے ہیں نا بالکل نہ بابا، نبی بشر کا لباس ہے، اندر سے خود خدا ہے۔ اور ادھر کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو میلاد بھی مناؤ، کیوں جی حضور پیدا ہوئے نہیں جی، پیدائش کا دن جڑا پیدا ہوئے وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ اچھا حضور کی ماں کا نام کیا ہے؟ آمنہ، اور باپ کا؟ اللہ میاں کی ماں کا نام کیا ہے؟ نہیں ہے یار، کچھ لڑا پیلا شیرا کو چھپا کے رکھا اس نے، انہوں کو ہو سی نا کہ اللہ میاں کی آخر ماں کا نام، باپ کا نام۔ تو اگر ماں باپ مانو گے تو پھر خدا نہیں مانو گے، اور خدا مانو گے تو پھر ماں باپ نہیں مانو گے۔ ایک بات یہ تو نہیں ہو سکتا نا 2 تو 4 بھی ہوں اور 5 بھی ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، یا 4 ہوں گے یا 5 نہیں بنے گے۔ اصولی سی بات یاد رکھیں کہ اگر حضور پیدا ہوئے ہیں، ماں بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، چچے بھی موجود ہیں، اولاد بھی موجود ہے، بیویاں بھی موجود ہیں، تو پھر خدا نہیں ہو سکتا ہے، خدائی کے صفات کا حامل بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے، خدا ہے، تو پھر باقی ساری صفتوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا لم یلد ولم یولد، اور آخر میں بات ختم فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکبر، کیا مانا؟ ایسا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ خدا تو نہیں، پر خدا ورگے نے، خدا وانگو نے، خدا کی طرح ہے، خدا بھی نہیں تے جدا بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا لانا اس کی صفت ہے جس کی کوئی مثل نہیں، جس کی کوئی مثل ہی نہیں، مثال ہی نہیں، تو پھر خدا کیسے بن سکتا ہے؟ جب خدا کا مثل بھی نہ بن سکے تو خدا کیسے بنے گا؟ یعنی جب فوٹو کاپی بھی نہ بن سکے تو اصل کیسے بنے گی؟ یوں سمجھو، جب کاپی ہی نہ بنے تو اصل نہیں بن سکتی، تو جب وہ مثل نہیں بن سکتی تو خدا کیسے بن سکتا ہے؟ فرمایا لم یکن لہ کفوا احد، وہ ایسی ذات ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جیسے فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس کی مثل کوئی نہیں، وہ سننے والا دیکھنے والا، مثل کوئی نہیں، سننے والا دیکھنے والا۔ کیا مانا؟ اللہ نے سمجھایا کہ کہیں جاہل کو غلطی نہ لگے کہ خدا بھی سنتا ہے، میں بھی سنتا ہوں، خدا بھی دیکھتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں، تو گویا میں بھی خدا جیسا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا نہ تیرا دیکھنا کچھ بھی نہیں ہے، تیرا دیکھنا محدود ہے، تیرا دیکھنا اندھیرا ہو تو ختم، تیرا دیکھنا بادل آئے تو ختم، تیرا دیکھنا آنکھوں پہ پردہ آئے تو ختم، تیرا دیکھنا پٹی باندھ دے تو ختم، تیرا دیکھنا نیند آئے تو ختم، تیرا دیکھنا موت آئے تو ختم، اور میرا دیکھنا ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر دیکھنا تو تیرے پاس بھی ہے، لیکن میرے جیسے دیکھنا نہیں بن سکتا ہے۔ سننا تیرا ایک حد تک ہے، اب دور ہو گئی چیز تو تیرا سننا ختم۔ کانوں میں کوئی سیسا ڈال دے تو سننا ختم، کانوں کے پردے پھٹ جائیں تو سننا ختم، آواز دور چلی جائے تو سننا ختم، بندہ پیرا ہو جائے تو سننا ختم،